السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا میں آدمی رہے اور اس کے پاس شریعت کا علم نہ ہو، دین کا علم نہ ہو، قرآن پاک اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا عام علم نہ ہو، اللہ جل شانہ کو راضی کرنے والے اعمال کا علم نہ ہو، اور جن اعمال سے اللہ جل شانہ ناراض ہوتا ہے ان اعمال کا علم نہ ہو، تو اس آدمی کی مثال ایسی ہے جس طرح کوئی شخص رات کے گھپ اندھیرے میں، جس میں اس کو اس کا اپنا ہاتھ بھی نظر نہیں آتا، کسی جنگل کے اندر اس کی ایسی رات آ جائے، ہے جنگل میں، اندھیرا ہے بہت سخت، اس کو ہاتھ تک نظر نہیں آتا، اپنے آپ کو بھی نہیں دیکھتا، اور جنگل ایسا ہے جس میں شیر بھی ہیں، چیتے بھی ہیں، درندے بھی ہیں، سانپ اور بچھو بھی ہیں، مختلف قسم کے زہریلے جانور چھوٹے اور بڑے اس میں موجود ہیں۔ اسی جنگل کے اندر اس آدمی کی رات آ جائے، ظاہر ہے کہ اس کو سانپ ڈس لے گا، مر جائے گا، یا بچھو کاٹے گا، یا شیر اور دوسرے درندے اس کو چھیریں گے، پاڑیں گے، اس کو کھائیں گے، یہ ختم ہو جائے گا۔ جو شخص دنیا کے اندر رہتا ہے اور وہ اس علم سے جو اس کے لیے ضروری ہے زندگی گزارنے میں، جس میدان میں یہ زندگی گزار رہا ہے اس کے لیے ضروری اور فرض ہے، اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پہ فرض ہے۔ اس سے مراد وہ علم ہے جہاں اس کے سامنے کوئی عمل آتا ہے، اس عمل کا علم، یہ بالغ ہو جائے، اس پہ نماز فرض ہو جائے، نماز کا علم، رمضان کا مہینہ آ جائے، رمضان روزے کا علم، یہ مالدار اور غنی بن گیا صاحب نصاب، زکوٰۃ کا علم، اس پہ حج فرض ہو گیا، حج کا علم، اس کی بیوی ہے، بیوی کے حقوق کو جاننا، یہ عورت ہے، اس کا شوہر ہے، شوہر کے حقوق کو جاننا، ماں باپ کے لیے اولاد کی تربیت اور اس کو سکھانے کا ڈھنگ اور علم، پڑوسی کے لیے پڑوسی کے حقوق کی ادائیگی کا علم، یہ دکاندار اور تاجر ہے، جو چیز یہ بیچ رہا ہے اس کے لیے کتنے علم کی ضرورت ہے، وہ علم سیکھنا، یہ اس کے پاس نہ ہو تو اس کی مثال ایسی ہے جس طریقے سے بیان کی گئی۔ ظاہر ہے کہ یہ ہلاک ہے، ایک رات نہیں گزار سکے گا جنگل میں، یہ ختم ہو جائے گا۔ اس طریقے سے دنیا کے اندر یہ شخص بظاہر زندہ ہے، ہم اس کو زندہ سمجھتے ہیں، لیکن یہ آدمی ہلاک ہے، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور دوسرے نصوص اس پہ دال ہیں۔ پھر جس شخص نے علم حاصل کیا اس کا علم غیر معتبر ہے جب تک کہ اس علم کے اوپر اس کو عمل نہ ہو، اس علم کے اوپر اس کو عمل نہ ہو۔ وہ علم اس سے عمل کا تقاضا کرتا ہے لیکن یہ اس پر عمل نہیں کر رہا، تو وہ علم غیر معتبر ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے جس طرح کسی شخص کے پاس
ٹھنڈے پانی کا گھڑا موجود ہے، اس کے سر پہ ہے گھڑا یا نیچے زمین پہ پڑا ہے، یہ بیٹھا ہے اس کے پاس، اور پیاس سے اس کی زبان نکلی ہے اور پیاس کی وجہ سے مر رہا ہے، اور وہ اس ٹھنڈے میٹھے گھڑے سے پانی نہیں پی رہا، ظاہر ہے پیاس کی شدت کی وجہ سے یہ تباہ ہو جائے گا، ہلاک ہو جائے گا۔ اس کی مثال ایسی ہے۔ اگر اس سے اس حال میں کوئی پوچھے کہ بھئی تیری یہ حالت کیوں ہے، وہ کہے کہ مجھے پیاس لگی ہے، اور وہ شخص اس کے پاس گھڑا ٹھنڈے میٹھے پانی کا دیکھ رہا ہے، وہ اس کو کہے گا کہ تو اس سے پہلے تباہ ہو جاتا تو اچھا ہو، اس لیے تو اتنا بے وقوف ہے کہ تیرے پاس پیاس بجھانے کی چیز ہے لیکن تو اسے پیاس نہیں بجھا رہا۔ بھوک کی وجہ سے وہ نڈال ہے، مر رہا ہے، اس کے پاس کھانا ہے لیکن کھا نہیں کھا۔ تو میرا علم جو اس سے عمل کا تقاضا کرے، میں وہ نہیں کہہ رہا کہ ایک طالب علم ہے وہ زکوٰۃ کا علم سیکھ رہا ہے لیکن خود اس کے پاس زکوٰۃ کا مال نہیں ہے، مال کے نصاب نہیں ہے، یہ علم نہیں، تباہی کا سبب نہیں ہے۔ جس سے دوسرے لوگ مسائل پوچھتے ہیں اس کے جواب دیتا ہے، نہیں، یہ مالک نصاب ہے، اس پہ زکوٰۃ فرض ہے، اس کے پاس زکوٰۃ کا علم ہے، یہ زکوٰۃ نہیں دے رہا، یہ بالغ ہے، عاقل ہے، اس کے پاس نماز کا علم ہے، یہ نماز ادا نہیں کر رہا۔ تو جس کے پاس میرا علم ہو وہ غیر معتبر ہے جب تک کہ اس پہ عمل نہ کرے۔ پھر عمل ہو، اس کے اخلاص نہ ہو، اللہ تعالیٰ کے ہاں اس عمل کا کوئی اعتبار نہیں۔ اللہ پاک ہمارے اعمال کی حفاظت فرمائیں۔ عمل ہے، بغیر اخلاص کے عمل معتبر نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث مبارک بیان فرما رہے تھے کہ سب سے پہلے اول من تسعر بہم النار یوم القیامہ، کہ قیامت کے دن وہ تین قسم کے اشخاص جن کی وجہ سے سب سے پہلے جہنم کی آگ کو دھونکایا جائے گا، وہ کون ہے؟ یہ تین آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ یہ حدیث بیان کرتے تھے۔ اور وہ تین آدمی، ایک عالم، ایک مجاہد، ایک سخی، جن کے اندر اخلاص نہیں۔ تو بعض لوگ اس سے یہ تاثر لیتے ہیں کہ مجاہد ٹھیک آدمی نہیں ہے، اس لیے وہ جہنم میں جائے، اور علم حاصل کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے، علم حاصل کیا تو جہنم میں چلا گیا، حاصل نہ کرتا تو پھر نہ جاتا۔ اور سخاوت ٹھیک نہیں ہے، سخاوت مال دیتا ہے لیکن جہنم میں جاتا ہے۔ جو آدمی علم حاصل نہیں کرتا تو اس سے ڈبل مواخذہ ہے، علم حاصل نہ کرنے کا اور اللہ کی بندگی والے اعمال نہ کرنے کا، دونوں کی سزا میں پکڑا جائے گا۔ اور جس نے علم حاصل کیا وہ اس پہ عمل نہیں کر رہا، اس کا میرا علم غیر معتبر ہے۔ اس نے علم حاصل کیا، یہ فریضہ تو اس نے ادا کیا لیکن اس پہ عمل نہیں کیا، تو اس سے وہ لوگ خوش نہ ہوں۔ بہرحال اس کا مطلب یہ ہے کہ اتنی خیر کثیر اس کے پاس موجود ہے، پھر یہ اس سے کیسے محروم رہا؟ اخلاص عمل کے اندر بہت ضروری، اخلاص عمل صالح کے اندر شرط ہے بنیادی، جس کے بغیر عمل مقبول نہیں ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث میں بہت ساری مثالیں، اور ایک حدیث مبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عمل کرنے والے تباہ ہیں، ہلاک ہو گئے، الا المخلصون، سوائے ان لوگوں کے جن کے اندر اخلاص ہے۔ اب اخلاص ہے کہ یہ چیز، اخلاص کا مطلب آسان ہے، عمل آدمی کرے
علم تو یہ ہے کہ عمل اس طریقے پہ کرے جس طریقے پہ اللہ جل شانہ اس سے عمل کا تقاضا کرتا ہے، اور اخلاص وہ ہے کہ عمل اللہ کے لیے کرے، کسی اور کے لیے نہیں۔ سارا علم بھی کسی اور کے لیے نہ ہو، آدھا علم بھی کسی اور کے لیے نہ ہو، تہائی اور چوتھائی علم بھی کسی اور کے لیے نہ ہو، 100واں حصہ بھی کسی اور کے لیے نہ ہو۔ حدیث مبارک میں آتا ہے، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، انا اغنى الشرکاء، یعنی شرک، میں سب سے زیادہ مستغنی ہوں شراکت داروں میں، دوسرے شراکت داروں کی بنسبت شراکت سے مستغنی ہوں۔ شرک شراکت کو کہتے ہیں کہ میرے ساتھ کسی عمل کے اندر، کسی بھی درجے کے اندر کوئی شخص کسی اور کو شریک کر دے تو میں مستغنی ہوں، اغنى الشرکاء، بے پرواہ ہوں۔ اور مستغنی شریک اس کو کہتے ہیں کہ جو اسے کہے کہ جب آدھا تیرا ہے تو یہ آدھا اور بھی لے لے، یہ 1% تیرا ہے تو 99% میرے والے بھی لے لے، یہ اغنى الشرکاء ہے، بے پرواہ، مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ جل شانہ ہر لحاظ سے پورا ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ تو جس درجے کے اندر بھی اس کے ساتھ عمل میں کسی کو شریک کیا جائے، ایک تو وہ شرک ہے کہ آدمی خدائی میں اور صفات میں اور بندگی میں اور الوہیت میں اور ان اعمال کے اندر جو خالصتاً اللہ کے لیے ہیں، اس کے اندر کسی کو شریک کیا جائے تو وہ تو دائرہ ایمان سے نکل جاتا ہے۔ ایک شرکن دون شرکن ہے جس کو ریا کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ آپ لوگوں کے اندر شرک کی خفی ایسی سرایت کر رہا ہے، جس طریقے سے چیونٹیاں زمین پر چلتی ہیں ہمیں کوئی پتہ نہیں ہوتا، ان کی پاؤں کی آہٹ ہم نہیں سمجھتے، نہیں سنتے۔ تو عمل ہو اس کے اندر اخلاص نہ ہو، وہ عمل غیر معتبر۔ اللہ جل شانہ کہ ہاں وہ عمل جس میں اخلاص ہو وہ بہت قیمتی ہے۔ آپ حضرات کے سامنے جتنی بھی احادیث آئی ہوگی، جو علماء ہیں، طلباء ہیں، فضلاء ہیں یا غیر عالم ہیں، ہمارے بھائی دوسرے، جس کے اندر آتا ہے کہ صحابہ کرام کا تھوڑا سا عمل وہ اللہ کے ہاں بہت زیادہ مقبول، زیادہ قیمت والا بنسبت دوسرے لوگوں کے، اس کی وجہ یہی ہے اخلاص۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ ایک مد کے برابر صدقہ دیں تو وہ دوسرے لوگ احد پہاڑ کے برابر دیں، وہ احد پہاڑ والا صدقہ میرے صحابہ کے مد کے برابر تک نہیں پہنچ سکتا۔ اور میں مد کی مثال لیتا ہوں اس لیے کہ میں نے ناپا ہے کہ جس لوٹے سے ہم وضو کرتے ہیں، پلاسٹک کا لوٹا عموماً، اس کا 1/3 حصہ مد اس سے بھی کم ہے۔ اس لوٹے کو کوئی گندم سے بھر دے، اس کا 1/3 حصہ، اس سے بھی تھوڑا کم، یہ اللہ کے راستے میں دے۔ دوسرا احد پہاڑ کے برابر سونا خیرات کر دے، اس سے افضل ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاص کی بات نہیں کی۔ ایسے لوگ آئیں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے اندر اخلاص نہیں ہوگا یا اخلاص کی کمی ہوگی۔ اجر بغیر اخلاص کے ملتا ہی نہیں ہے۔ اخلاص کے اندر جس طریقے سے اخلاص کی کیفیت میں کمی ہوگی، اس طریقے سے اجر بھی کم ہوگا۔ ہاں، ایمان اور اخلاص ہو پھر اجر زیادہ ہوتا ہے، چاہے وہ کسی بھی زمانے کے اندر رہتا۔ تو عمل بغیر اخلاص کے معتبر نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ، قرآن پاک کی آیات، سب اس پہ گواہ ہیں۔ قرآن کریم میں ایک جگہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں، جتنے بھی اچھے لوگ گزرے ہیں، تو اللہ پاک فرماتا ہے، یہ حصر کے ساتھ ہے، وَمَا أُمِرُوا إِلَّا، ان کو حکم نہیں دیا گیا تھا الا سوائے اس صورت کے،
لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بندگی اخلاص کے ساتھ کرے. بس اس کے علاوہ ہے ہی نہیں کوئی صورت. وَمَا أُمِرُوا نفی اور پھر اس کے بعد ادات استثناء یہ حصر کا فائدہ دیتا ہے. اس کے علاوہ دوسری صورت نہیں ہے، بس یہی صورت ہے کہ اللہ جل شانہ کی بندگی کریں اخلاص کے ساتھ. اور لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ میں نماز شامل ہے، روزہ شامل ہے، زکوٰۃ شامل ہے، حج شامل ہے، قرآن کریم کی تلاوت شامل ہے، ذکر اللہ شامل ہے، صدقہ و خیرات دینا شامل ہے، اچھی بات کرنا شامل ہے، بیان کرنا شامل ہے. یہ ساری کی ساری چیزیں اس میں آتی ہیں. اللہ جل شانہ کی بندگی براہ راست یا بالواسطہ. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. اب اخلاص کیا چیز ہے؟ پہلے میں آپ حضرات کو ایک واقعہ سناؤں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی مدینہ منورہ، اس کے بہت مناقب اور فضائل ہیں. مہاجرین صحابہ کرام کی فضیلت، ان کے مناقب اللہ جل شانہ نے قرآن پاک میں بھی ذکر کیے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کے اندر بھی ہیں. بعد والے لوگ بہت زیادہ زور لگاتے تھے کہ ہم مہاجرین میں شامل ہو جائیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارک میں آپ نے فرمایا کہ نہیں، وہ اجر لے گئے. لا ہجرت بعد الفتح، فتح مکہ کے بعد اب ہجرت کے وہ مناقب ختم ہو گئے، اب ہجرت نہیں رہی. جو جہاں ہے وہیں پر اللہ تعالیٰ کی بندگی کرے. وہ مہاجرین کی فضیلت وہ ختم ہو گئی. اتنی بڑی منقبت والی چیز اور عمل ایک جماعت صحابہ کرام کی جا رہی تھی. وہ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کر رہے تھے. یہ فضائل ان کے لیے. ایک صاحب تھے ان میں جو حدیث کے اندر مہاجر ام قیس کے نام سے آتے ہیں، یعنی ام قیس عورت کے لیے مکہ سے مدینہ منورہ ہجرت کرنے والے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ پہنچ کر ارشاد فرمایا انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها او امرأة يتزوجها فهجرته الى ما هاجر اليه. اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور جس کا ترک وطن ہجرت کرنا وہ اللہ اور رسول کے لیے ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی اس کی ہجرت اللہ اور رسول کے لیے لکھی جائے گی، لکھی جا رہی ہے، معتبر ہے. لیکن جس کی ہجرت دنیا کے حصول کے لیے ہے یا کسی اور سے نکاح کرنے کے لیے ہے تو اس کی ہجرت اسی لیے ہوگی. اس کو پھر اجر کا وہ نہیں رکھنا چاہیے کہ مجھے اس پہ ثواب اور اجر ملے گا، وہ اسی کے لیے. اس لیے وہ صحابہ کرام دوسرے ساتھی صحابہ ان کے کہتے ہیں. اس سے یہ بحث نہیں ہے کہ وہ صحابی نہیں تھے، صحابیت سے نکل گئے، نہیں، بلکہ چونکہ ہجرت ان کا وہ صحابی تھے، مکہ مکرمہ سے جا رہے تھے مدینہ منورہ دوسرے صحابہ کے ساتھ کرام کے ساتھ ہجرت کرنے. اٹک بیٹک راستے کے اندر اعمال کس جگہ پڑے ہیں، کس جگہ کھانا کھا رہے ہیں، کس جگہ پانی پی رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، یہ ساری کے سارے اعمال برابر ہیں. لیکن نیت کے اندر یہ ہے کہ ان عورت سے شادی کی جائے. عورت کے لیے پیغام بھیجا تھا جو مدینہ منورہ میں تھی، اس نے کہا تھا کہ یہاں میرے پاس آؤ گے تو میں تمہیں قبول کروں گا، نکاح میں لوں گا، نہیں آؤ گے تو نہیں. تو یہ ہجرت کر رہے تھے عورت کے لیے نکاح کی. ایک آدمی اگر اپنے وطن سے دوسرے شہر دوسرے علاقے جا رہا ہے نکاح کی نیت سے، اس میں کوئی شرعی قباحت نہیں ہے، ممانعت نہیں ہے. لیکن اس سے وہ درجہ جو ہجرت کی فضیلت تھی، مناقبت تھی، اس سے رہ گئے. صحابی ہیں اللہ کے رسول کے، مومن ہیں، مسلمان ہیں، وہ مہاجر ام قیس سے مشہور ہو گئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اخلاص نہ ہو تو اللہ جل شانہ کے ہاں اجر نہیں، اخلاص ہو تو اللہ جل شانہ کے ہاں اجر. تو پہلے علم کا درجہ ہے، جہالت سے نکلنا چاہیے دنیا کے اندر. اور جہالت ہم اس کو کہتے ہیں کہ جس کے پاس دنیا کا علم نہ ہو، دنیا کے حصول کا علم نہ ہو، کہتے ہیں یہ ان پڑھ ہے اور یہ پڑھنے والا ہے. اس کو یہ سبجیکٹ اور یہ مضمون آتا ہے، اس کو نہیں آتا.
یہ جانتا ہے یہ نہیں جانتا. نہیں، اللہ جل شانہ کے ہاں پڑھنے والا وہ ہے جو اللہ کے دین کا علم سیکھے، چاہے اس کو ایک لفظ لکھنا نہ آتا ہو. اللہ جل شانہ کے ہاں عالم اور پڑھنے والا وہ ہے کہ جس کو دین کا علم ہو، چاہے وہ انگلش زبان نہ جانتا ہو. اللہ جل شانہ کے ہاں پڑھنے والا وہ ہے کہ جس کے پاس دین کا علم ہو، جو نماز کے مسائل جانتا ہو، چاہے وہ گنتی اور شمار کے شدت سے کوئی واقف نہ ہو. بس پھر اس کے بعد عمل کا درجہ، پھر اس کے بعد اخلاص کا درجہ. یہ تو ہوا اخلاص ہے کیا چیز. اخلاص کی نشانی کیا ہے، علامات کیا ہے، میں وہ بتاتا ہوں. ہر آدمی وہ نشانیاں خود اپنے اندر دیکھ سکتا ہے کہ میرے اندر اخلاص ہے یا نہیں، دوسرے میں نہیں، اپنے اندر دیکھ. سب سے پہلی نشانی اخلاص کی یہ ہے کہ یہ عمل کس نیت سے کر رہا ہے، یہ خود آدمی جانتا ہے. دوسری نشانی اخلاص کی یہ ہے کہ اس نیت کے اندر، یہ نیت اللہ کے لیے کر رہا ہے، یہ عمل اللہ کے لیے کر رہا ہے، نیت کے اندر یہی ہے. اور تو دوسری یہ کہ یہ اس نیت کے اندر یہ کسی اور مقصد کو بیچ میں نہیں لاتا، کسی اور مقصد کو بیچ میں نہیں لاتا. کھڑکی بنائی گھر کے اندر، بنائی اس لیے ہے کہ اس میں مجھے اذان کی آواز آ جائے. اس طرف مسجد ہے، لاؤڈ سپیکر نہیں ہے، لاؤڈ سپیکر کا زمانہ نہیں ہے. اگر میرا کمرہ بند ہو تو میں اذان نہیں سنوں گا، اور میں کھڑکی چھوڑتا ہوں، روشن دان چھوڑتا ہوں تاکہ اذان سنوں. میں مثال لیتا ہوں. اس نیت سے آپ نے کھڑکی رکھی تو یہ نیت ٹھیک. اگر یہ رکھی کہ ٹھنڈی آواز آئے تو اس روشن دان بنانے سے ملنے والا اجر ختم. اور یا یہ کہ اذان بھی آئے اور دوسری چیزیں بھی، ٹھنڈی ہوا بھی آ جائے، اس میں دوسری چیز کی ملاوٹ اور آمیزش آ گئی. دوسری نشانی آپ کے اخلاص کی یہ ہے کہ آپ کی اس نیت میں، اچھی نیت کے اندر کسی اور چیز کو شریک نہ کریں. تیسری نشانی اس کی یہ ہے کہ آپ کسی کو خوش کرنے کے لیے وہ عمل نہ کریں، اس کی خوشی حاصل کرنے کے لیے وہ عمل نہ کریں، اس سے داد لینے کے لیے وہ عمل نہ کریں. آپ خود اپنے گریبان میں سوچیں کہ میں نے جو عمل کیا اس میں یہ چیزیں ہیں یا نہیں. آپ کو پتہ چلے گا، ہر کسی کو پتہ چلتا ہے، اس لیے کہ یہ ہے اختیاری چیزیں. اگر آپ کسی اور سے متمنی ہے کسی چیز کی تو پھر اس سے آپ کا اخلاص ختم. جب عمل کے اندر اخلاص نہیں رہا اس پر اجر نہیں، اس لیے کہ اس میں کوئی اور چیز آ گئی. چوتھی نشانی آپ کے اخلاص کی یہ ہے کہ آپ اس لیے عمل نہیں کر رہے کہ کوئی اور میری مذمت نہ کریں. یہ عمل نہیں کروں گا تو دوسرے لوگ میری برائی بیان کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ اس کی خوشی کے بارے میں آپ سننا چاہتے ہیں کہ میں نے جو عمل کیا اس کی تعریف کی جا رہی ہے یا نہیں، اور میں نے جو عمل کیا اس کی برائی تو نہیں. حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ فقیہ الہند، بہت بڑے عالم، محدث، فقیہ اور بڑے زبردست عالم تھے، مناظر بھی تھے. اپنے ساتھی اور ہم سبق بھائی کی طرح، ہم سبق بھائی ان کے مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمہ اللہ ہے. حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ سے بیعت کا تعلق تھا. لاسنیوئے حضرت حاجی سے ابن گڑی و مولانا گنگوہی رحمہ اللہ. اتنے بڑے عالم ہونے کے باوجود آج کل ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی اور چیز ہے. غلو ٹھیک نہیں ہے. ہر نیک عمل کے اندر شیطان اپنا حصہ ڈالتا ہے، وہ باطل کی طرف پھیر دیتا ہے. آپ کا تزکیہ، آپ کا تصوف باطل کی طرف نہ جائے، لیکن وہ تزکیہ جو قرآن و حدیث سے ثابت ہے اس کا انکار آپ نہ کریں گے تو شیطان نے آپ کو گمراہ کر دیا. مولانا گنگوہی رحمہ اللہ حضرت حاجی صاحب سے بیعت ہوئے. اصلاح بغیر بیعت کے بھی ہوتی ہے، فرض نہیں ہے، لیکن جس کی اصلاح نہیں ہوتی اور بیعت سے ہی ہوتی ہے تو پھر وہ طریقہ بھی واجب ہو جاتا ہے. تو حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ
سے بیت کا تعلق تھا. یہ گنگوہ میں رہتے تھے. حضرت حاجی صاحب تھانہ بھون میں رہتے تھے. خط و کتابت کا سلسلہ اصلاح کے لیے جاری رہتا تھا. اور یہ میں عرض کروں کہ جس کا کسی سے اصلاح کا تعلق ہے اپنی اصلاح کے سلسلے میں ان کو بیان کرتا رہے. حضرت میں عمل کرتا ہوں اس طریقے سے، مجھے شک ہے یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے، یہ ہے، یہ چیز برائی میرے اندر سے ختم نہیں ہو رہی، یہ چیز میرے اندر آ رہا ہے. تو انہوں نے لکھا ایک وقت کے بعد. شیخ نے پوچھا تھا حالت بتاؤ. انہوں نے ہاتھ لکھی کہ مجھ سے اتنے 100 طلبہ نے حدیث کا علم پڑھا اور الحمدللہ وہ اپنے علاقے کے اندر جا کر دین اللہ تعالیٰ کا پھیلا رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ میرے لیے نیکی کا عمل کرنا، بندگی کے اعمال ایسے آسان ہو گئے جس طریقے سے طبی چیزیں ہوتی ہیں. طبی چیزیں، یہ طبی چیزیں کا مطلب کیا ہے؟ جس طریقے سے انسان پانی پیتا ہے جب اس کو پیاس لگتی ہے تو جب پیاس لگتی ہے تو خود بخود گھڑے کے پاس جاتا ہے اور آج کل فریج کے پاس جاتا ہے، پانی پی لیتا ہے. جس کو بھوک لگتی ہے تو وہ نوالا اٹھاتا ہے، منہ میں ڈالتا ہے. جس کو نیند آتی ہے تو وہ کسی جگہ لیٹ کر سو جاتا ہے، اور اگر نیند کافی دیر سے اس نے نہیں کی تو بیٹھے بیٹھے بھی سو جاتا ہے. یہ طبی چیزیں ہیں. تو فرمایا کہ دوسری چیز یہ کہ مجھ سے نیکی کے اعمال اس طرح صادر ہوتے ہیں، کرتا ہوں جس طریقے سے طبی امور ہوتے ہیں. اور یہ میں بتا دوں، آپ کہیں گے کہ یہ تو اختیاری امور ہے، تو اس میں اختیار ہے، لیکن وہ اختیار اتنا سہل اور آسان ہے کہ اس کو نیک عمل کرنے میں آسانی ہے اور نیک عمل چھوڑنے میں یہ اس کو گراں اور مشکل ہے. برائی نہ کرنا اس کے لیے آسان ہے اور برائی کا کرنا اس کے لیے انتہائی مشکل ہے. جہاز کے اندر یہ سفر کر رہا ہے، نماز کا وقت ہو گیا ہے، سوچتا ہے کہ نماز کیسے پڑھوں گا. نماز پڑھنا اس کے لیے اتنا آسان اور اتنا یہ عادی ہو گیا ہے کہ یہ کبھی اٹھتا ہے، کبھی بیٹھتا ہے، کبھی وضو کے بارے میں سوچتا ہے کہ کس طریقے سے جا کر وضو کروں، کہاں نماز پڑھنے کی جگہ ہے. اس کو اندرونی ایک وجدانی کیفیت چھوڑتی نہیں ہے. یہ طبی عمل ہے. تو فرمایا کہ شرعی اعمال میرے لیے طبی اعمال بن گئے اور اس پہ اجر ملتا ہے، اس لیے کہ ابتدا کے اندر شخص نے مشقت اٹھائی ہے، اس کی وجہ سے آسان ہو گیا. اس کی مثال ایسی ہے جس طریقے سے ٹیپ رائٹر والا یا آج کل جس کے سامنے کی پیڈ ہے، کمپیوٹر رکھا ہوا ہے، اس کے اوپر اس کی انگلیاں چلتی ہے تیزی کے ساتھ اور اندر جو ہے وہ اسکرین کے اوپر خط آتے ہیں، یہ اس کو دیکھتا ہے، انگلیوں کو نہیں دیکھتا. انگلیاں چلتی ہیں، یہ اختیاری چلتی ہیں، لیکن اتنی سہولت کے ساتھ چلتی ہیں کہ گویا غیر اختیاری، اس میں اختیار کا دخل ہے. تو فرمایا کہ شرعی اعمال میرے لیے طبی اوامر کی طرح بن گئے. اور تیسری بات یہ ہے کہ جو میری مدح کرے، تعریف کرے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں، یعنی اندر سے کوئی چیز اٹھتی نہیں ہے، خوشی محسوس نہیں ہوتی. ہم جب ہماری کوئی تعریف کرتا ہے تو پھر اس کا سلام لیتے ہیں، دوسرے کا نہیں لیتے. اس پر سلام کرتے ہیں، دوسرے پہ نہیں کرتے. اس کی طرف توجہ دیتے ہیں، ہاں بھائی آپ ٹھیک ہیں، دوسرے کی طرف نہیں، حالانکہ آئے دونوں ایک ساتھ ہیں، چونکہ یہ ایک میری تعریف کر رہے دوسرا نہیں کر رہے. اور مذمت بیان کرنے والا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اندر سے جذبات پیدا ہو انتقام کا کہ میں اس سے اس طریقے سے بدلہ لوں. تو فرمایا کہ یہ دونوں چیزیں ذام اور مادح میرے ہاں برابر ہو گئے ہیں، یہ برابر ہے. یہ اخلاص کی علامت ہے کہ جب انسان کے لیے اس کی برائی بیان کرنے والا، اس کی تعریف کرنے والا ایک جیسا ہو جائے کسی عمل پر، اگر اس نیک عمل پر تعریف کرنے والا وہ اس کو پسند اور قریب ہے
اور تعریف نہ کرنے والا اس کو دور سمجھتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر اخلاص نہیں ہے۔ چوتھی یا پانچویں نشانی اس کے تیرے اخلاص کی یہ ہے کہ آپ عمل نعمت کی وجہ سے نہ کریں، منعم کی وجہ سے کریں، نعمت جس نے آپ کو دیا ہے اس کی وجہ سے کریں۔ چادر مجھے نہیں ملی ہے تو میں چادر کی وجہ سے عمل کروں، پیسے ملے ہیں پیسوں کی وجہ سے عمل کروں، نوکری ملی ہے نوکری کی وجہ سے اللہ کے قریب ہو جاؤں، نوکری کی وجہ سے جو بھی مقصد ہے، نعمتیں ہیں، عزت ہے، منصب ہے وغیرہ وغیرہ، نہیں، آپ منعم کے لیے اس کے شکریے میں وہ نیک عمل کریں۔ اب اس کا فرق کیا ہوگا؟ وہ اس وقت نکلے گا کہ آپ کا وہ نیک عمل جس طریقے سے نعمت کے دوران چلتا تھا، نعمت کے ختم ہونے کے بعد بھی وہ عمل چلتا رہے۔ نعمت نازل ہو رہا ہے تب بھی وہ عمل ہے، نعمت بند ہو گیا تب بھی وہ عمل ہے، صحت تھی تب بھی وہ عمل جاری ہے، صحت نہیں رہی بیماری آ گئی تب بھی عمل جاری ہے، منصب اور عہدہ تھا تب بھی عمل جاری تھا اور منصب نہیں رہا تب بھی عمل جاری ہے، دنیا کی عزتی عمل جاری تھا اور دنیا کی عزت نہیں رہی، دنیا والے عزت نہیں کر رہے تب بھی عمل جاری ہے، یہ منعم کے لیے۔ تو یہ اخلاص کی علامت ہے۔ چھٹی نشانی آپ کے اخلاص کی یہ ہے کہ آپ کی نظر اپنے اخلاص پہ نہ جائے۔ اگر آپ کو اپنی اخلاص دکھائی دے کہ میرے عمل کے اندر اخلاص ہے، یہ اخلاص کے نہ ہونے کی دلیل ہے، اور اگر یہ ہے کہ پتہ نہیں میرے عمل میں اخلاص ہے یا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ قبول ہوگا یا نہیں، یہ اخلاص ہے۔ مولانا الیاس رحمہ اللہ جنہوں نے تبلیغ جماعت کا سلسلہ شروع کیا، بیمار ہو گئے، سخت بیمار۔ مولانا مفتی محمد شفیع رحمہ اللہ بیمار پرسی کے لیے گئے مولانا الیاس رحمہ اللہ کے پاس، تو مفتی شفیع صاحب فرماتے ہیں کہ ان کے جو اقربات ہیں انہوں نے گھر سے آ کر بتایا کہ ڈاکٹروں نے منع کیا ہے، جس طریقے سے آج کل سب کے ساتھ یہی معاملہ ہوتا ہے، ڈاکٹر نے باتوں سے منع کیا ہے، بیمار کے ساتھ کوئی بات نہ کرے، اس کو تکائے۔ تو یہ باہر کھڑے رہے، فرماتے ہیں کہ میرا مقصد یہ تھا کہ مجھے کوئی بتائے کہ ٹھیک ہے اور میرا سلام ان کو پہنچ جائے، میں عیادت کے لیے آیا ہوں، بس چلا جاؤں گا۔ جب میں واپس جا رہا تھا تو پیچھے سے بلاوا آ گیا کہ آپ کو بلا رہے ہیں۔ مولانا الیاس رحمہ اللہ کے پاس میں گیا، جیسے ہی میں پہنچا تو میرے ہاتھ لیے اس کو چھوما اور آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے۔ پہلے یہ فرمایا کہ تجھ سے ملنے میں مجھے راحت ہے، مجھے تکلیف نہیں۔ اکثر ڈاکٹر حضرات اس مجمع میں شاید ہوں گے، وہ بیمار کو منع کرتے ہیں، نہیں اس کے پاس نہ بیٹھے۔ میں آپ کو عرض کروں، بعض عیادت کرنے والے ایسے ہوتے ہیں کہ بیمار چاہتا ہے کہ یہ پورا دن میرے پاس بیٹھا رہے، دل کے بیمار، ان کا دل جاری ہو جاتا ہے، کام شروع کرتا ہے۔ بعض لوگ ایسے ہیں کہ جن کی ایک بات سننے کے قابل نہیں ہوتی، بیماری بڑھ جاتی ہے۔ بعض ایسے ہیں کہ ہمارے ہاتھ ہے مولانا رسول اللہ پشاوری رحمہ اللہ، مولانا بن نور رحمہ اللہ کے دوست، وہ بھی ہمارے طالب علمی کے زمانے میں انتقال کر گئے۔ پھر ان کے صاحبزادے مولانا ہدایت اللہ صاحب، وہ بیمار تھے، ڈاکٹر نے منع کیا تھا، کوئی ان کے پاس نہیں جا سکتا تھا۔ میں طالب علم تھا، ان کے صاحبزادے باہر آئے، میں نے ان کے ذریعے سے کہلوایا کہ بس میرا سلام کہیے، میں جا رہا ہوں۔ اس نے کہا ڈاکٹروں نے منع کیا ہے، صرف اتنا کہیں کہ وہ آئے ہیں، سلام کر رہے ہیں۔ جب وہ اندر گئے تو زبردستی ان کو باپ نے بھیجا، مولانا ہدایت اللہ صاحب نے جاؤ جلدی اس کو بلاؤ۔ مجھے بلایا اور ایک کرسی جو ہے وہ گھر کے دہلیز کے اندر رکھی، دروازے میں ایک باہر رکھی۔ زنان خانہ ہے، اندر خواتین بھی ہے، وہ پردے میں ہیں، اور 1.25 گھنٹے تک ہماری مجلس جاری رہی، اور اسی بیماری کے اندر ان کا انتقال پھر ہو گیا۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ کافی عرصہ سے مجھے اتنی خوشی نہیں ہوئی، دل ایسا خوش۔
علمی باتیں ہو رہی تھی، بنوری ٹاؤن کا تذکرہ ہو رہا تھا. تو میں عرض کر رہا تھا کیا بات ہو رہی تھی. مولانا الیاس رحمہ اللہ نے فرمایا کہ تیرے آنے سے مجھے خوشی ہوئی، راحت ملی، راحت، تکلیف نہیں. اور پھر آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے اور یہ فرمایا کہ تبلیغی جماعت کا کام میں ڈر رہا ہوں کہ کہیں اللہ جل شانہ کی طرف سے میری پکڑ نہ ہو کہ چیز پہلے نہیں تھی شروع ہوئی، اس میں فائدہ تو بہت زیادہ ہے لیکن میں ڈر بھی رہا ہوں ساتھ ساتھ. رو رہے تھے. مولانا مفتی شفیع رحمہ اللہ نے فرمایا کہ حضرت یہ اور فرمایا کہ کہیں یہ استدراج نہ ہو. استدراج وہ ہوتا ہے کہ کسی کافر کے ساتھ، فاسق کے ساتھ، فاجر کے ساتھ اللہ جل شانہ کی مدد ہو. وہ سمجھتا ہے میرے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد ہے، وہ بڑا خوش ہے، لیکن وہ ڈھیل ہے اللہ کی طرف سے. کہیں استدراج نہ ہو. مفتی شفیع صاحب نے فرمایا کہ نہیں حضرت، یہ وہ استدراج نہیں ہے جو کافروں کے ساتھ ہوتا ہے، فساق و فجار کے ساتھ ہوتا ہے. جن کے ساتھ استجراد والا معاملہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے وہ بڑے خوش اور مطمئن ہوتے ہیں اپنے کام پر، ناجائز کام پر، غلط کام پر. اور آپ ڈر رہے ہیں تو ڈرنے والے کے ساتھ استدراج کا معاملہ نہیں ہوتا. یہ آپ کی اخلاص کی علامت ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ اپنی اخلاص کے اوپر نظر نہ ہو. ڈرتا رہے کہ میں کہیں ریاکار تو نہیں ہوں، میں کہیں منافق تو نہیں ہوں. یہ حالت اگر کہے مجھ جیسا مخلص اور مومن دنیا کے اندر کوئی ہے ہی نہیں، یہ اخلاص نہ دارد ہے، یہ اخلاص نہیں ہے. ابو العالیہ یا عبداللہ ابن ابی ملیکہ رحمہ اللہ دونوں تابعین ہیں، ان میں دونوں میں سے کسی ایک کا قول ہے. بخاری شریف کے اندر امام بخاری رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے. نام کے اندر مجھے اس وقت دو ناموں میں اشتباہ ہو رہا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ ادرکت ثلاثین من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلہم یخاف علی نفسہ النفاق. میں نے 30 صحابہ کرام سے میری ملاقات ہوئی جن میں ہر صحابی ڈرتا تھا کہ کہیں میں منافق تو نہیں ہوں. ہر صحابی ڈرتا تھا کہ کہیں میں منافق تو نہیں ہوں. صحابی اللہ کے رسول کا صحابی، اور وہ اس بات سے ڈرے کہ میں منافق نہیں ہوں. آپ حیران ہو جائیں گے کہ یہ کیا بات ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں کبھی یہ ایک دن کے لیے بھی یہ بات نہیں آئی کہ میں منافق، کہیں میں منافق تو نہیں ہوں. ڈرتا ہوں اس لیے کہ ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ مجھ جیسا خالص مومن کوئی ہے ہی نہیں. یہ اخلاص نہ ہونے کی علامت ہے. ڈرنا چاہیے، نفاق سے ڈرنا چاہیے. میں آپ کو چند مثالیں دوں. حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ غسیل الملائکہ صحابی ہیں، گھر سے نکل پڑے اور عجیب حالت ہے. صدیق اکبر راستے میں ملے. بھئی کیوں اس حالت میں کہاں جا رہے ہو، کیا حالت ہے تیری، تو عجیب حالت ہے. اس نے کہا نافق حنظلہ، حنظلہ منافق. صدیق اکبر نے پوچھا تو وجہ بتائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ایک حالت ہوتی ہے، بہت اچھی حالت ہوتی ہے، گھر جاتے ہیں تو حالت دوسری ہو جاتی ہے. یہ دو رخی اور دوغلی پالیسی تو نفاق ہے. میرے اندر یہ چیز ہے، گھر میں حالت وہ نہیں ہوتی. صدیق اکبر فرماتے ہیں میری بھی یہی حالت ہے. تو خلیفہ اول اس امت کے افضل ترین شخصیت کہتے ہیں میں بھی ڈرتا ہوں کہ میں منافق نہیں ہوں. حنظلہ جس طرح کہتا ہے نافق حنظلہ، حدیث کے اندر الفاظ ہے حنظلہ تو منافق ہو. دونوں آدمی، دونوں صحابہ. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ وہ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے کہتے ہیں کہ تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کے نام بتائے، مجھے بتاؤ کہ میں منت کی، بڑی منت کی، مجھے بتاؤ کہ میرا نام ان منافقین میں ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ یہ دوسرے افضل ترین شخصیت. تو جب بڑی منت کی حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نہیں بتا رہے تھے، پھر بعد میں بتا دی اور فرمایا کہ تو نے مجھ سے کہلوایا، آئندہ کسی اور کو میں یہ لفظ نہیں کہوں گا. اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا تھا. تو نام تو انہوں نے نہیں بتایا لیکن صرف اتنا بتایا کہ آپ اس میں نہیں. یہ عمر کا اپنے اوپر نفاق کا شک ہوتا ہے. اس لیے اعمال خالص مخلص اللہ کے لیے. عمر جیسی شخصیت جس پر کافروں نے کتابیں لکھی ہیں،
آپ اس کی سیرت کو دیکھیں، لیکن ان کا اپنے بارے میں گمان یہ۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اخلاص کی علامت یہ ہے کہ آپ کی نظر اپنی اخلاص پر نہ جائے، میرے اندر اخلاص۔ بس یہ علامات ہیں کہ اگر یہ پتہ چل جائے تو یہ اخلاص ہے۔ اخلاص ہو تو عمل معتبر، عمل ہے تو علم کا اعتبار، علم ہی نہیں ہے تو جہالت کے اندھیروں میں بھٹکا پھر رہا ہے۔ اللہ تعالی ہمارے قدم قدم پر رہنمائی فرمائیں۔